بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مسافر کی نماز کے احکام بیان کیے تھے کہ کب مسافر کو قصر نماز پڑھنی ضروری ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اگرچہ آپ 44 کلومیٹر سفر بھی کریں تو بھی کچھ وجہیں ایسی ہیں جن وجہوں کی بنا پر آپ قصر نہیں بلکہ نماز کو تمام پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا دوسرا کوئی وطن ہو تو وطن سے کیا مراد ہے؟ تو وطن کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت اپنا وطن ہے، یعنی اپنا اور والدین کا گھر ہے، وہ آپ کا اپنا مستقل طور پر وطن شمار ہوتا ہے۔ وہاں آپ جب بھی جہاں سے بھی سفر سے واپس آئیں گے وہ آپ کا وطن ہے اور وہاں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسری صورت کہ اپنی بنائی ہوئی رہائش، مثلا کہیں آپ کی نوکری ہے، آپ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، آپ کا آباء و اجداد کا گھر بھی موجود ہے لیکن کسی دوسرے شہر میں آپ شفٹ ہو گئے ہیں اور وہیں آپ جائیداد بنا لی، اپنا گھر بنا لیا ہے اور اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو وہ بھی آپ کا وطن شمار ہوگا۔ یہ جو وطن ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، زیادہ وطن بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں جب بھی آپ اس شہر کی حدود میں یعنی اپنے وطن کی حدود میں پہنچیں گے تو آپ کی نماز تمام ہو جائے گی، قصر کا حکم یہاں پر باقی نہیں رہے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عارضی طور پر رہائش ہو۔ یہ وہ حضرات جو جاب کی خاطر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، اپنا مستقل ٹھکانہ تو نہیں بناتے لیکن بعض دفعہ فیملی کو بھی لے جاتے ہیں، بعض دفعہ اکیلے رہتے ہیں، کرایہ پر گھر لیتے ہیں، یا وہ حضرات جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، جو بھی سلسلہ ہے، کرایہ پہ رہ رہے ہیں، تو یہ تمام افراد عارضی ٹھکانے کے طور پر ان کا یہ وطن شمار ہوگا۔ اور جو شاگرد بھی دوسرے شہر میں یا جاب ہولڈرز دوسرے شہر میں جاب کے لیے رہائش پذیر ہیں، وہاں 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال تک وہاں انہوں نے مستقل اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، تو کم از کم تقریباً 6 مہینے یا 10 مہینے یا 2 سال یا 1 سیمسٹر یا 2 سیمسٹر یہ ان کو وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، تو یہ ان کا وطن شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ مستقل طور پر رہنا شروع ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آپ کا غیر مستقل وطن ہے، ایک دن وہ چھوڑ کر واپس اپنے وطن جانا ہے، لیکن آپ کا یہ غیر مستقل ٹھکانہ بھی آپ کا وطن ہی شمار ہوگا۔ جو ہی آپ اس جگہ پہنچیں گے سفر کرنے کے بعد آپ کی وہاں نماز تمام ہو جائے گی اور روزہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 وطن ہیں آپ کے، ایک آپ کے آباء و اجداد کا وطن اور دوسرا جہاں آپ رہ رہے ہیں، دوسرا گھر بنایا ہوا ہے یا ہاسٹل وغیرہ ہے، یہاں تو نماز تمام پڑھیں گے، دونوں جگہوں پر آپ نماز تمام پڑھیں گے۔ البتہ اس دوران آپ نے جو سفر کیا ہے تو سفر کے دوران حتماً آپ نے قصر ہی نماز پڑھنی ہے۔ جب تک آپ دونوں وطنوں کی حد ترخص تک نہیں پہنچتے تب تک آپ کو ان دونوں کے درمیان جو سفر ہے اس میں آپ نے نماز قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 10 دن کی رہائش کا قصد ہو آپ کا۔ 10 دن اگر رہنے کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ آپ کا آنے جانے کا 44 کلومیٹر بنتا ہے، پھر بھی اس صورت میں جہاں آپ دوسرے شہر میں 10 دن کے لیے جا رہے ہیں وہاں آپ کی نماز تمام ہو جائے گی۔ روزہ بھی اگر رمضان ہے تو رکھنا واجب ہو جائے گا، البتہ اس میں پہلی رات شامل نہیں کریں گے، دوسرے دن سے لے کر پھر اس کے درمیان میں جو بھی راتیں آئیں گی 10 دن حساب کریں گے۔ 10 دن اگر اس گھر میں ہی رہنا ہے تو آپ کی نماز روزہ دونوں مکمل ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی جگہ رہنے کا قصد ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ قصد کرے کہ میں جا رہا ہوں مثلاً کہ نجف زیارت کے لیے، تو نجف و کربلا میں 10 دن رکوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو نجف 10 دن کا قیام کرے یا کربلا میں 10 دن قیام کرے، اس صورت میں 10 دن کا قیام شمار ہوگا۔ 2 جگہوں کی نیت نہیں کر سکتے، 2 مختلف شہروں کی نیت نہیں کر سکتے، ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پر رہنے کی نیت کریں
اور اگر نیت تبدیل ہو جائے، آپ 10 دن کی نیت کے لیے گئے تھے، 4 دن، چوتھے دن، تیسرے دن، دوسرے دن نیت تبدیل ہو گئی، جو آپ نماز تمام پڑھ چکے ہیں وہ آپ کی درست ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ہی نیت تبدیل ہو گئی، اب 10 دن نہیں رہنا تو فوراً بعد آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، اور جو آپ نماز پڑھ چکے ہیں اس وقت اور اس کا وقت باقی ہے تو اس کو بھی آپ قصر کر کے پڑھیں گے، لیکن جن کا وقت ختم ہو گیا، آپ نماز پڑھ چکے ہیں تمام، تو وہ درست ہے۔ اور اسی طرح نیت اس کے برعکس بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں 2 دن کی رہائش کے لیے گئے تھے اور وہیں آپ کی نیت بڑھ گئی کہ اب میں یہاں 10 دن رہنا چاہتا ہوں، جو ہی نیت بنے گی 10 دن رہنے کی، وہیں سے آپ کی نماز تمام ہو جائے گی اور روزہ رکھنا بھی واجب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ 30 دن آپ مشوش رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی کام کی تلاش میں کہیں جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے، سفر پر جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ 8 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ایک دن بڑھتا جاتا ہے تو وہ 30 دن تشویش کی حالت میں نماز قصر ہی پڑھیں گے اور روزہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جو ہی 30 دن گزریں گے، اب وہاں جتنے دن بھی رہیں، 1 دن چاہے 100 دن چاہے 10 دن، اب ان 30 دنوں کے بعد جو تشویش کی حالت میں گزارے ہیں، اس کے بعد وہ فوراً نماز تمام پڑھیں اور روزہ رکھنا بھی واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ آتا ہے کثیر السفر۔ تو کثیر السفر کون ہے؟ کثیر السفر وہ شخص ہے جو ہفتے میں کم از کم 3 سفر کرتا ہے اور مہینے میں 10 دن یا اس سے زیادہ سفر کرتا ہے، جیسے ڈرائیور، مثلا خطیب، یا کوئی بھی جاب کرنے والا شخص ہے، وہ اپنی جاب کے لیے 44 کلومیٹر سے آگے جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، یا یونیورسٹی جاتا ہے اور واپس آتا ہے، تو یہ لوگ جو مہینے میں 10 سفر کم از کم کرتے ہیں، یہ کثیر السفر شمار ہوتے ہیں۔ ان کی ہر جگہ جہاں بھی سفر کریں، جو نارمل ان کی روٹین کا سفر ہے، اس دوران ان کی نماز تمام ہوگی اور روزہ رکھنا بھی واجب ہو جائے گا۔